بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں پاکستانیوں اور کشمیری مجاہدوں نے بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا ہے، اور یہ جو سیاہی اور یہ ذلت اور جو رسوائی بھارت کے مقدر میں آئی ہے، اس رسوائی اور ذلت کو پوری دنیا میں ایک پیغام کے طور پر پاکستانی عوام اور کشمیری بھائیوں نے مشترکہ طور پر اجاگر کیا۔ بھارت کے مقبول چہرے کو پوری دنیا میں ہم سامنے لائے۔ پورے پاکستان میں یوم سیاہ کے موقع پر بھارتی تسلط کے خلاف، بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف پاکستانی عوام نے احتجاجی ریلیاں نکالی، بڑے بڑے سیمینار ہوئے، بڑے بڑے احتجاجی جلسے منعقد ہوئے۔ لیا میں بھی یہی سب کچھ ہوا۔ لیا کے تمام شہروں میں، چوک اعظم، کرول، فتح پور، سلطان، چوبارہ، اور اس کے ساتھ لیا میں ایک بڑی مرکزی ریلی نکالی گئی یوم سیاہ کے حوالے سے، جو 10 بجے شروع ہوئی اور خاصی دیر تک وہ ریلی چلتی رہی، اور ٹی ٹی اے چوک پر آ کر اس نے ایک احتجاجی جلسے کی صورت اختیار کر لی۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ لیا کی ایک بڑی احتجاجی ریلیوں میں سے ایک ریلی تھی۔ ہم نے تو پوری زندگی بڑا کور کیا ہے ایسی اجتماعات کو اور ایسے جلسے اور جلوسوں کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ریلی میں اٹھے ہوئے وہ اس بات کے بات تھے کہ لوگ بھارت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، بھارت کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں، اور بھارت سے کتنے آوازار ہو چکے ہیں بھارتی ریلیوں سے۔ یہ یوم سیاہ جو تھا، جہاں کشمیری عوام کے ساتھ ہماری یکجہتی کا اظہار تھا، وہاں ہمارے بھارت کے ساتھ ہم جس قدر بیزار ہو چکے ہیں اس کا بھی اظہار۔ تو ہمارے نوجوان ساتھی جو آج میرے ساتھ میزبان ہیں، جناب سید عمران علی شاہ صاحب، ہمارے نوجوان سماجی کارکن ہیں، پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہے ہیں، وہ اس آج کی احتجاجی ایونٹ میں، یوم سیاہ کی اس احتجاجی ریلی میں شریک تھے۔ میں بھی شریک تھا، لیکن ہم ذرا ان سے پوچھیں گے کہ شاہ صاحب کیسی رہی یہ آج کا جو ایونٹ تھا یوم سیاہ کا، کیا آپ نے محسوس کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تو میری جو سب سے بڑی یہاں گزارش ہے وہ یہ ہے کہ صبح پاکستان نے جو آج کا پروگرام آپ نے جو اس میں ترتیب دیا ہے، یہ بہت اہم اور اس وقت ہمارے وقت کی ضرورت تھی اس پروگرام کی۔ جہاں تک رہی بات آج یوم سیاہ منانے کی، تو میں ایک بات بتاؤں کہ آج کا دن ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے، پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ بھئی یہ ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک خطے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ عالمی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں کہ آج صبح تقریباً 9 بجے سے ہم لوگ اکٹھے تھے، لیکن لوگوں کا جو جذبہ تھا وہ دیدنی تھا۔ تقریباً 9 بجے ہم کھڑے ہوئے اور شدید، اور 9 بجے لوگ تقریباً موجود تھے، تمام اور سب سے بڑی خوبصورتی اس ریلی کی جو تھی کہ تمام مکاتب فکر، تمام زندگی کے صوبہ ہے، زندگی کے تمام لوگ وہاں موجود تھے۔ آپ اساتذہ کو لے لیں، خواتین تھیں، بچیاں تھیں، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس تھے، اساتذہ کرام تھے، ٹھیک ہے، وہاں ہمارے ساتھ ہماری سیاست تھی، پوری سیاست، عوامی نمائندے تھے، ہمارے میڈیا کے لوگ تھے، سول سوسائٹی کے لوگ تھے۔ اور میں جس بات پہ زیادہ میں آج داد دیتا ہوں یہ کہ ہمیں جو ایک امید تھی نا کہ یار کہ ہم اس مسئلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، آج اللہ کا لاکھ شکر ہے ہم نے اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر بنا کر لوگوں کو یہ ہم نے پیغام دیا کہ پاکستانی قوم تو بہت پرامن قوم ہے۔ ہم تو دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ اس سیاہ ملک نے جس کے اس دنیا کے نقشے پہ ابھرنے کے بعد سے ہی پتہ لگ گیا تھا
کہ بربریت اور ظلم کیا ہوتا ہے. تو ہم نے آج بھارت کا چہرہ جو ہے نا بے نقاب کیا ہے. اور بڑی آپ کو اہم بات بتاؤں, ہم سب کیونکہ سوشل میڈیا بڑے ایکٹیو ہیں, تو آج ٹویٹر پہ جو ٹاپ ٹرینڈ تھا وہ بلیک ڈے جو میں سے آتا. تو اس سے بڑی آپ کامیابی کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا جو ہے وہ جانی ہے کہ لعنت بھیج رہی ہے. بالکل اگر سادہ سا لفظ استعمال کریں کہ بھارت کے اس غاصبانہ رویے جو اس نے حال میں اپنایا ہے اور جس طریقے سے اس نے کشمیری جو مظلوم عوام ہے جن کے حق خود ارادیت پر ڈاکہ ڈالا ہے, اس کو پوری دنیا نے کنڈم کیا ہے. بالکل پوری دنیا اس کو جو ہے نا اس کی مذمت کر رہی ہے. کچھ دنوں پہلے میرا ایک مطلب دیکھنے کا پروگرام, بھارتی میڈیا کا پروگرام دیکھا تھا, یاسین کا جو یاسین ملک صاحب, ان کی بڑی خوبصورت انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ آپ کمال لوگ ہیں, آپ اپنے آپ کا اپنا ایک سوچنے کا نظریہ ہے, آپ سمجھتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اس نے کہا ایسا قطعی نہیں ہے, آپ لوگوں کے بنیادی حقوق نہیں دے رہے ہیں, آپ ہماری آواز نہیں دبا سکتے, یہ ایسا حق ہے کہ آپ کو ہمیں دینا پڑے گا. اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا ہم اپنے مسلمانوں میں ارادے رکھتے ہیں, ہم پاکستان ہیں, اور آپ اس نے کہا کہ آپ یہ لائنیں کھینچ کے, لکیریں کھینچ کے, آپ یہ اس جو آپ نے جو آرٹیکل 370 کو آپ نے کلزم کیا ہے, اس کو کلزم کر کے ہماری جو ہمارے دلوں سے محبت چھین سکتے ہیں. ہم محبت زیادہ محبت کے زیادہ موقع مل گیا. بالکل زیادہ, بالکل شدت اختیار کر گیا. آج میں دیکھ رہا تھا کہ ناگالینڈ, آپ کو پتا ہے 370 کے حساب سے ناگالینڈ بھی اب اس کا سٹیٹس بھی جو نہیں رہا, جو کیونکہ پہلے ناگالینڈ, تامل ناڈو, جس طرح سے کشمیر, ان کا سٹیٹس 370 کے اوپر ڈیفائن کیا گیا تھا. تو آج میرے پاس ویڈیو آئی ہے کہ اس میں دکھایا گیا کہ ناگالینڈ نے اپنا جھنڈا لگایا ہوا تھا اور انہوں نے اپنا 14 اگست کو اپنا یوم آزادی منایا ہوا تھا. تو مطلب یہ تو بات صحیح ہے. میں اپنے یاسین ملک صاحب کی بات کی تو میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ جو سری نگر یونیورسٹی میں جو طلبا ہے جی جی اس یعنی جو کاروائی کے بعد اگست, بالکل اگست کے بعد, جی بالکل, تو ان طلبا نے بڑا ایک احتجاج کیا اور بڑا. اچھا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, میں اپنی تاریخ کو بھی سنانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جب قومیں قبرستان آباد کرنا سیکھ رہے ہیں, جب قومیں غلامی کے بت کو توڑنے کا عزم مصمم کر رہے ہیں, تو پھر کوئی قوت میں دبا نہیں سکتی. تو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ نعرے سنے دیکھیں, اور ان نعروں کے اندر چھپی ہوئی غیرت, رحمیت اور طلب, اس کو آپ تھوڑا سا وہ دیکھیں. یہ ابھی آپ دیکھیں, آپ گولی مار دیں, ڈنڈے مار دیں, آپ جیل میں ڈال دیں, آپ جو کچھ کرنا ہے کر لیں, ہمیں آزادی چاہیے. کیا بات ہے. اب یعنی کشمیری جو محب وطن لوگ ہیں, جو آزادی پرست لوگ ہیں, جو اپنی حیثیت کو منوانا جانتے ہیں اور منوا رہے ہیں, 70 سال سے ان کی ماؤں نے عام آدمی نے جنا ہی نہیں ہے. کیا بات ہے, کیا بات. انہوں نے تو وہ دلیر بیٹے پیدا کیے کہ جو پیدا ہی مرنے کے لیے, مر مٹنے کے لیے پیدا ہوئے. یعنی وہ دیکھنا, وہ ہمارے یہاں کہاوت ہوا کرتی ہے جی, اگر آپ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ چند علاقے ہوتے تھے تو وہاں سے لوگ زیادہ آدمی میں جایا کرتے, تو ان کے بعد ماؤں سے پوچھا جاتا کیا کر رہے ہو, تو کہتی تھی میں جنرل نہا رہی ہیں. کیا پیدا ہوتا, کیا بات. وہ کہتے یہ میں جنرل کو نہا رہی. کیا بات. تو سین یہی کیفیت ہے. واہ واہ. کہ آج ماؤں سے پوچھا جاتا ہے تمہاری گود میں کون ہے, وہ کہتی یہ آنے والا شہید ہے. کیا بات. یہ میرا اس قوم پہ اپنا خون کا نذرانہ دینے والا میرا نوجوان بیٹا ہوگا, خوبصورت بیٹا ہوگا. اب یاسین ملک کو دیکھ لینا, آپ دیکھیں کیا قدرت کا نظام. پاکستان کا بٹوارا ہوا, بالکل بھارت پہ قبضہ کیا, اور ہندو سامراج نے وہاں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا, کشمیری قیادت تقسیم ہو گئی, پرو انڈیا بن گئے, کٹپتلی حکومت قائم کر دی. آج مقبوضہ کشمیر کی وادی میں کوئی کٹپتلی نہیں ہے. کیا بات. اور آج ایک بڑی محبوبہ مفتی
उसने क्या اور किया? फारूक जेल में, क्या बात है, फारूक अब्दुल्ला जेल में, वो कहते हैं यार तुम तो बड़े बेईमान हो। नहीं, आप बड़ी खूबसूरत बात वो मुफ्ती ने कही। उसने कहा कि आज हम इस बात को मानने में हम बजाने में हैं कि दो कौमी नजरिया सही था, हम गलत थे, हमने उस वक्त बहुत गलत फैसला किया, हम आज अपने फैसले पर शर्मिंदा हैं। अच्छा, बड़ा खूबसूरत शेर है कि इश्क व आजादी बहार जीस्त का सामान है, इश्क मेरी जान आजादी मेरा ईमान है, इश्क पर कर दूं फिदा मैं अपनी सारी जिंदगी, लेकिन आजादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। जिन लोगों का इश्क आजादी बन जाए तो उन्हें कोई नहीं हरा। अच्छा शतब, मैंने आज ना अपने हमारे बड़े उस्ताद हैं और बड़े माशाल्लाह बाइलम शख्सियत हैं, बड़े दानिश्वर हैं, जनाब प्रोफेसर अख्तर वहाब साहब। जी जी जी। मैंने उनसे पूछा, मां साहब आप ये बताएं ये मसला है क्या मसला है, क्या रवैया है, वो कौन सा रवैया है जिसकी वजह से हम भारत की मजम्मत करें, भारत के खिलाफ हम बोले, भारत के खिलाफ आवाज बुलंद करें? क्या एक तो चले हमारे साथ जो ज्यादती की है कि मसला कश्मीर के है, तो उन्होंने फिर जो मेरी मालूमात में इजाफा किया और मेरी रहनुमाई फरमाई वो सुनते हैं। इंडिया ने कश्मीरियों को भी नहीं, अफवाह में भी होगा भी सारा शुरू जो इंडिया ने तय किया वो ये था कि जो सेटल्ड एरिया है उस और बरतानिया की जो बाकायदा वहाँ गवर्नमेंट थी उस गाँव में तकसीम कर दिया, मतलब बंगाल को तकसीम कर दिया, पंजाब को तकसीम कर दिया। उसके बाद दूसरा मरहला था रियासतों का, जैसा कि बहादुर, जैसा कि कलाम, इसी तरह रियासत कश्मीर, हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़ और महाराष्ट्र। इंडिया ने दोनों मौके इख्तियार किया कि जूनागढ़, मंगावगढ़ और हैदराबाद चूंकि लगभग हिंदू हैं और मुसलमान का एडमिनिस्ट्रेशन है, लिहाजा ये इलाके जो पाकिस्तान के साथ नहीं जा मगर वहाँ तीन वो राज्य रियासतों के जूनागढ़, महावागढ़ और हैदराबाद तो राज्यों ने अपना इलाहा पाकिस्तान से करने का ऐलान किया, जिसे इंडिया ने मानने से इनकार करते हुए वहाँ की हिंदू अक्सरियत को अपने साथ अपना साथी तस्वीर करके अपनी फौजें दाखिल की और वहाँ कब्जा कर लिया कि ये हिंदू अक्सरियत का इलाका है, ये तो पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं हो सकता। मगर जब कश्मीर की बारी आई तो अपना बनाया हुआ उर्दू खुद तोड़ दिया कि कश्मीर का राजा महाराजा इंडिया के साथ इतिहास चाहता है, तो लिहाजा इंडिया कश्मीर को अपने साथ बताए। अगर हैदराबाद दक्कन अमीर उस्मान अली पाकिस्तान के साथ इतिहास करे तो इंडिया जवाब बनाता है कि वहाँ हिंदू अक्सरियत है, हम ये नहीं मानेंगे। लेकिन जब कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत की रियासत पाकिस्तान के साथ इतिहास करती है तो इंडिया कहता है कि नहीं, वहाँ का महाराजा नहीं चाहता, लिहाजा महाराजा की दावत पर इंडिया ने अपनी फौजें वहाँ दाखिल कर दी। जबकि कश्मीरियों ने अपनी आजादी की जंग और जिहाद शुरू किया और इस वक्त जो आवाज कश्मीर, जम्मू और ये इलाके हमारे पास हैं, ये कश्मीरियों ने
और कबाड़ियों और उनके असाधारण में लश्कर आगे बढ़ रहे थे कि अफवाह मुकद्दर की कुरान की कौशल लेकर पहुंचे कि यहाँ जंग हो रही है, हमको खतरा है, यहाँ जंग अफवाह मुकद्दर हुआ है। लिहाजा सलामती कौंसिल ने करारदाद पास की कि जहाँ जिसका कब्जा है वो एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल होगी, दोनों जितने लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी की जमानत देंगे कि उसको नहीं तोड़ेंगे। अलबत्ता इंडिया की तरजीहात के मुताबिक वहाँ क्लैरिफाइड करवाएंगे, इस फसवावे राय करवाएंगे कि अगर लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा, अगर वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं तो वो इंडिया का। ये नेहरू का मौका था जिसे सलामती कौंसिल ने तस्लीम किया कि वहाँ जंग की बजाय क्लैरिफाइड करवा देगा, अगर लोग जाते तो मजबूरी होगा। अब ये मानने के बाद इंडिया ने सोचा जो हम वादा कराए चलो कराते हैं, तो जाहिर है कि कश्मीरियों का वो हमारे हाथ में नहीं होगा। अब उन्होंने कश्मीर में लॉबिंग शुरू की, शेख अब्दुल्ला को अपने साथ में लाया, दूसरे कश्मीरियों को कि भाई जंग न करो, ये कश्मीर तुम्हारा है, ये शेख अब्दुल्ला की है, ये यहाँ का वजीर आला, यहाँ का गवर्नर, यहाँ का हुक्मरान, हम तो आपकी हिमायत के लिए हैं। अब दो तरफा बताया जा सके कि मसला कश्मीरियों का है और इंडिया कश्मीरियों की वजह से वहां मुदावत कर रहा है। अब उस अब अक़वाम आलम में तमाशा देख रही है कि 1948 अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कोई जंग रखने की और एलओसी की अप्रूवल थी, वो एलओसी रखी है। अब तक इंडिया जो है वो क्लैरिफाइड से कार्रवाई कर रहा है। कागज करीब की सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने ये इशू अमरीकी सदर ट्रंप के सामने रखा कि आप पूरे कश्मीर में साजिश करवाएं ताकि कश्मीर अमन आलम के लिए कश्मीर की खतरा है। अब हालात में अमेरिका मौजूद कर दिया तो अफगानिस्तान से इज्जत निकलना चाहता है और ऐसा पाकिस्तान की मुआवनत बनाई। इस सूरत हाल में उसने पाकिस्तानी वजीर आज़म के साथ, वजीर खारजा के साथ, आर्मी चीफ, ISI के चीफ, इनको आप भी हमारे पास हैं। अगर ये वहाँ गए तो इमरान खान की मुलाकात हुई, उसने पहले अपना को रखा कि हम अफगानिस्तान में आपसे ताउन करते हैं, मगर कश्मीर का इशू हमारी पूरी कौम का इशू है और इंडिया जो है जब हमारी फौजी वहां हुई तो इंडिया हमला करना हमारे लिए परेशान कर रहा है। तो ट्रंप ने जब किया कि मैं साउदी के लिए तैयार हूँ तो इंडिया को ये खौफ लायक हुआ। अगर अमेरिकी प्रेसिडेंट ने यही कहा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक क्लैरिफाइड करवाओ या अक़वाम मुत्तहिदा करवाती है, तो उसमें तेजी से उन्होंने ये किया कि कश्मीर के स्टेटस को उनको जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में कहा था कि कश्मीर की हैसियत इंडिया के इलाके की बजाय एक विस्तार हैसियत होगी इसका वजीर आज़म होगा, वजीर आला की बजाय, और इसका अलग आइन होगा, अलग हैसियत होगी। अपने उसी वादे और कौम को पूरा करने की बजाय वो जो आइन में कश्मीरियों को ताबड़ किया गया था, कश्मीर की खसूसी हैसियत को अब देखना ये इस सूरत हाल में हम बतौर कौम अक़वाम आलम को
کیا یہ بابر کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ انڈیا اب تک لینڈسلائڈ سے گریز کر کے کشمیریوں کے ساتھ اور اقوام متحدہ دونوں کے ساتھ تھوڑی بہت جو انڈیا نے وہاں ہندوؤں کو داخل کرنے کا لینڈسلائڈ کروانا پڑے تو ہم ہندو اکثریت کو چھوڑ کر رہتے ہیں یہ مسلمانوں کا نہیں ہے جہاں ہندو اور مسلمان برابر ہیں جیسا کہ پنجاب بن گیا پنجاب کے وہ علاقے ہوشیارپور فیروزپور گرداسپور والا امرتسر جہاں مسلمان 50% برابر تھے اب 50% کی وجہ سے ان کا لحاظ اگر پاکستان کے ساتھ کیا جائے گا تو نہ مائگریشن ہوتی نہ برآمدات ہوتے اور یہ جو پاک بھارت کشمیر کی جو باتیں کہتا لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ اس بدلتے ہوئے آپ اس پروگرام کو کرنے سے پہلے دنیا اقوام متحدہ اور کشمیریوں کو لڑائی کے ذریعے یہ فیصلہ کرنے دیا جائے کہ وہ کس سے یہ جی یعنی منظر ہے یہ وہ پس منظر ہے جو مہار صاحب نے بتایا کہ قیام پاکستان کے وقت سے جو انڈیا بہادر نے خود ایک اصول طے کیا جی خود کہہ دیجیے خود ایک اصول طے کیا کہ جہاں کی آبادی مسلم اکثریت ہوگی اور جو اگر وہ علاقے پاکستان کے ساتھ کرنا چاہیں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا جہاں کی ہندو زیادہ اکثریت ہوگی تو ہندو جو آبادی کے جو علاقے ہیں وہ ہمارے ہوں گے. تو انہوں نے اس بنیادی اصول کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے ایک طرف پھینکتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ جو جوناگڑھ اور دوسری ریاستیں تھیں جہاں کی اکثریت مسلمانوں کی تھی وہاں یہ جواز بنا دے کہ چونکہ یہاں کے راجا ہندو ہیں بالکل صحیح راجا مسلمان ہے اور باہر کی جو رعایا جو ہے وہ ہندو ہے اس لیے یہ ریاستیں ہماری بالکل صحیح. اور جہاں کشمیر میں مسلم راجا تھا اور مسلم اکثریت تھی یہاں انہوں نے یہ جواز بنا دیا کہ کیونکہ یہ ہندو راجا یا سکھ راجا جو ہے وہ ہمارے ساتھ علاج کرتا ہے اس لیے یہ آباد ہے. یعنی آپ دیکھیے دنیا کی سوچ دیکھیے اس کے اخلاقی ضابطے اپنے ہوتے ہیں. اچھا کاروباری ضابطے اپنے دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ یہ تو آپ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کا وجود ہی سے تسلیم نہیں کیا. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جس ہمارا یہ دشمن جس کا کوئی معیار نہیں ہے پہلی بات اس کا کوئی معیار نہیں ہے دشمن کا تو سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس قدر سازشوں کا جال ہونے رکھا کہ 1971 میں پاکستان 2 لاکھ ہوا تھا. اس میں پھر مانا بات نہیں. آج مودی صاحب بڑے بابانگے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ میں نے مفتی بانی کروائی تھی میں نے کروایا پاکستان کی اور ہم اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کو بھی سوچنا پڑے گا کہ بھائی یہ کیا چل رہا ہے. اچھا ابھی ایک میسج میرے پاس آیا ہے اس نے بھی عجیب سی فرمائش کی ہے. ہمارے یہاں عموماً ایسی فرمائش ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آپ نے صرف یونیورسٹی والے نعرے سنائے ہیں وہ سنا رہے ہیں آپ اسے ذرا میں سننا چاہتا ہوں. بالکل دوبارہ سنائیں میں بھی چاہوں گا یہ ذرا سن لیجیے. یہ ہے نعرے ہیں جو سری نگر میں 5 اگست کی بات 5 اگست کی بات. اچھا میں آج کرفیو لگا ہوا ہے نیٹ بند ہے میڈیا پہ پابندی ہے خوراک کی کمی ہے. اب دیکھیں نا آج بار کہتے ہیں کہ کرفیو کو بار بار باندھ لینا. میں آج میرے کشمیری بھائیوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے لگے. اچھا ان کے گلے ماری جا رہی ہے ان کو جناب اندھا کیا جا رہا ہے ان کی بینائی چھینی جا رہی ہے پوری ریاست ایک جیل کی مانند بن گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو عالمی جو ہماری قوتیں ہیں انسانی یعنی انسانی حقوق کی بڑی بات کرتی ہیں تو ہم تو
کہ کشمیر کا مقدمہ لڑی انسانی بنیادوں پہ رہے ہیں. اچھا آج بڑی اہم آپ سے بات چیت یہاں شیئر کروں کہ آج دہلی جو پریس کلب ہے وہاں جو ان کی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے لوگ جو کشمیر سے ہو کر گئے ہیں ویڈیوز دکھانے کی اجازت نہیں ہے, ان کو اجازت نہیں دی گئی ویڈیو دکھانے کی. انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ نے 1.5 کروڑ لوگوں کو جیل میں قید کیا ہوا ہے, بغیر صلاح کو بھی جیل میں قید کیا ہوا ہے. اور میں ایک چیز یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ بحیثیت قوم کے کشمیریوں نے جس قسم کی مضبوط کیا ہے کمال ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں چینل وہاں وہ کہہ رہے تھے وہ دہشت گرد ہے جی. تو ایک بڑی زبردست اس کی حمایت سے جواب یہ بنتا ہے کہ بھائی وہ کمال کے دہشت گرد نہیں ہے جو صرف پتھر اٹھا کے تمہاری پتھر بند مقابلہ کر رہا ہے, تمہاری جیتوں سے مقابلہ کر رہا ہے. تم کیسے کر سکتے ہو کہ وہ دہشت گرد ہے؟ وہ آپ کے سامنے آ کے مار ہے نا, وہ گلی محلے میں چھوٹے بچے بالکل معصوم سا بچہ 5 7 وہ ہم کیا چاہتے ہیں وہ ہندو جو ہے نا وہ بھارت سرکار کے جو فوجی تھے وہ ٹھہرے ہوئے تھے, چھوٹا سا بچہ ان کے سامنے نعرے مار رہا ہو, ان کے سامنے سے ڈبکیاں دے رہا ہو اور اس کو جناب جا کے لاٹیں مار رہا ہو, چھوٹا سا بچہ دیکھیں اور اس بچے کو برداشت کر دیا. بات یہ ہے کہ دیکھیں آزادی ان کی فطرت میں ان کی نیچر میں شامل ہو, بالکل شامل, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سے زیادہ بڑے پاکستانی ہیں. اچھا دیکھیں آپ اب میں نے بھیج دیا 14 اگست کو, ان کا تو روز کا کشمیر کا بیٹا روز جھنڈا لے کے نکلتا ہے. کیا بات ہے, کشمیر بنے گا پاکستان. یار مودی سرکار کو ان کے ساتھ گلا گیا ہے, نہیں گلا یار, ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں, ہم تمہاری سرکار ہیں, ہم تمہارے لیے یہ کر رہے ہیں, ہم تمہارے لیے وہ کر رہے ہیں, تم پاکستان کا نعرہ لگا رہے ہو. اچھا پھر 1 نہیں 2 نہیں, ہر گلی ہر محلے ہر چوک میں پاکستان کا نماز کے بعد آؤ مارو جھنڈا لے کے جناب کہتے ہیں آؤ مارو. ابھی جیسے وہ نوجوان لگا رہے تھے کہ جیل دے دو, گولی مار دو, لاٹھی مار دو, آزادی چاہیے. اچھا ہم لوگ تو بڑی بہت پیاری آپ نے بات کی کہ ہم تو 14 اگست کو جھنڈا لگاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جوان جب شہید ہوتے ہیں تو ان کے لاشوں کے اوپر ہمارے پاکستانی جھنڈے موجود ہوتے ہیں. اس سے زیادہ اعزاز کی بات کیا ہوگی یار؟ جو ہمارے یہاں جو صرف شہید کی یعنی وہ ہے کا استقامت, کیا بات ہے کہ جو ملک کے لیے شہید ہوگا وہ اس کا جو باکس ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ پاکستان کا جھنڈا ہوگا. بالکل صحیح. اور وہاں ہر شہید پاکستان, ہر شہید پاکستان, یعنی وہ جھنڈے لاش پہ ڈال کر جب وہ بیان لے کے جاتے ہیں تو وہ مائیں فخر سے کہتی ہیں میرا بیٹا جا رہا ہے, کیا بات, میرا گبر جوان جا رہا ہے, اے بیٹی تو گواہ رہنا, یہ اے بیٹی تو گواہ رہنا. اچھا جناب آج جو ہمارے یہاں جو ریلی جس میں بڑا جذبہ تھا, ویسے بہت دیکھا میں بڑا خوش ہوا. سب سے بڑی بات جو آج بہت اچھی لگی, آج نہ ہم شیعہ تھے نہ ہم سنی تھے, آج نہ ہم عیسائی تھے نہ ہندو تھے, ہم پاکستانی تھے. اور آج میں نے دیکھا ہمارے پاس اس میں کچھ عیسائی دوست بھی موجود تھے جو ہمارے وہاں سے بھی موجود تھے, اور انہوں نے بڑی ریلی نکلی ہے. اچھا ہمارے جو ہندو دوست ہیں میں دیکھ رہا تھا اپنے ٹی وی چینلز پہ, ہمارے یہاں تو اقلیتیں یار بہت محفوظ ہیں کہ ہم اپنی اقلیتوں کا تحفظ اپنی جان سے زیادہ بالکل کرتے ہیں. اس میں میں نے 84 میں کتاب لکھی پاکستانی اقلیت ہے, اس میں نے 250 بندوں کی یوز کی. اچھا بڑی اس میں سکھ, ہندو, جسٹس کارنیلیس, بھگوان داس جیسے لوگ, اچھا اس میں وہ کشن چند پروانی جیسے لوگ بعد میں ایم ایل اے بنے. تو میں پاکستان پورے پاکستان میں گیا, پشاور, کوئٹہ, میرپور خاص, کراچی, گھوٹکی, میرپور باکھیرو, پورے پاکستان میں. اچھا ہر ہندو نے مجھے اور ہر سکھ نے اور ہر عیسائی کمیونٹی کے بندے نے مجھے انتہائی عزت اور احترام دی. شاید پہلے کسی مسلمان صحابی کا نا پہلا کام ہے, وہ ابھی میری تو ایم پی بڈارہ صاحب اس زمانے میں وہ پارٹی ہمارے جو ہے نا وہ زمانے میں پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر تھے. یعنی ہمارے اندر وہ بات ہے ہی نہیں, تعصب نہیں ہے, ہم کسی کو شدر نہیں سمجھتے, بالکل ہم کسی کو اسلام سمجھتے کہ ہمارا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں. یہ تو ہمارے یہاں کرسچن کمیونٹی آگے ہے ماشاءاللہ, اور ہندو کمیونٹی آگے ہے. اچھا میں آپ کو بات کہوں, یہ آج کی تقریب کے حوالے سے میں ناظرین کو بتانا ضرور چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ
آج کم از کم ٹی ڈی اے چوک پہ کچھ نہیں نا تو 3-4 ہزار لوگ تو کم از کم تھے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو بار بار بلایا جائے تو ان تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر ہاں کہا کہ ہاں ہم اس مسئلے کے لیے, اس اہم ترین مسئلے کے لیے جو ہمارا اہم ترین مسئلہ ہے, کشمیر ہماری شہرت ہے, ہم اس کو کہتے نہیں, ہمارے دلوں میں سے ہماری روح کے اندر موجود ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے. لوگوں نے کہا ہمیں ایک دفعہ کیا 1000 دفعہ بلائیں تو آئیں گے. اتنا دیدنی آج جذبہ تھا, میں حیران. اس سے زیادہ خوش اس بات کی ہوئی ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, انہوں نے آج میں لیڈ کیا. دیکھیں نا کئی بار سب سے پہلے وہ موجود تھی, ٹھیک ہے, ان کے جتنی گرمی ہے ہمیں گرمی لگی تھی, لیکن انہوں نے اس گرمی کی درمان نہیں کی. بہت شدید گرمی. آج مجھے میرا خیال ہے کہ بس جسے کہتے ہیں نا لڑکھڑانے سے پہلے ختم ہو چکا, لیکن بہت شدید گرمی تھی. لیکن ماشاءاللہ میں کہتا ہوں, دوبارہ کہتا ہوں کہ 9 بجے سے لے کے تقریباً 11:15 بجے تک کمال کا جذبہ تھا لوگوں کا, شدید گرمی کا وقت تھا. اور مجھے ایک بات اور بھی لگ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ انشاءاللہ تعالی العزیز ہم مزید آگے بڑھیں گے. اور یہ جو 370 کو جو اس نے ترمیم آئین کی ختم کی ہے, یہ بھارت نے اصل میں اپنے سر پہ گرانا مانا, پاؤں پہ گرانا نہیں مانا. اچھا آپ کو ایک بات کہوں عمران جی, ہمارے ہاں بھارت ایک ایسا سبجیکٹ ہے, قوم ایسی کٹھی ہوتی ہے جیسے میٹھے پہ کیڑیاں. بالکل بالکل یعنی ابھی آپ دیکھیں نا کرکٹ میچ ہے, بالکل بھارت کے خلاف ہو, آپ دنیا سے جیتنے نہ جیتیں کوئی پرواہ نہیں. صحیح بات ہے. جب بھارت کے خلاف آپ کی کرکٹ کا میچ ہوگا تو میچ نہیں ہوگا, وہ جنگ ہوگا. جنگ بالکل. اور وہاں مجھ سے زیادہ بوڑھے لوگ بیٹھے ہوں گے. کیا بات ہے. اور جب پاکستان جیتے گا تو ان کے کلو خون ان کے بڑھ جائیں گے. پاکستان سے دبا کے نعرے لگتے ہیں. بالکل. اچھا ابھی میں سمجھتا ہوں جس سیاسی قیادت نے نا یار گھوبڑے کا ہے. بالکل پاکستانی قوم نے بھارت کے ہاتھوں بہت سارے ابھی آپ کہہ رہے سکوتے ڈالنے کی بات. بالکل صحیح. مجھے یاد آ رہا ہے, میں عموماً پڑھتا رہتا ہوں, مشیر قادری صاحب نے کچھ شعر کہے تھے. تو ایک جلسہ ہوتا, بہت بڑا جلسہ ہوتا, سیاسی جلسہ تھا, نیا سکوتے ڈاکا ہوا تھا, لوگ مایوس اور گرفتہ تھے. مشیر قادری بہت بڑے شاعر ہوا کرتے تھے. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا, بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں, قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا, یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں. یار لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے, دھاڑے مار مار مجھ کو آدھا گوارا نہیں, دھاڑے مار مار. اچھا وہ زخم یقین کریں وہ زخم رس رہا ہے. بالکل بالکل. ہم پاکستانی قوم تو کوئی راستہ تلاش کر رہی ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات. کوئی جواز ڈھونڈ رہی ہے. ہاں بالکل صحیح. بس ایک دعا ہے کہ خدا کرے ہمیں سچی اور صحیح مخلص قیادت مل جائے. بالکل. اور جس دن مخلص قیادت نے بھارت کے خلاف لوگوں کو پکارا, بے شک میں کہتا ہوں دنیا دیکھے گی یہ پاکستانی قوم کیسے اپنے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میدان عمل میں آئے. یقین بھارتی عوام سے ابھی کوئی گرا نہیں, بھارتی ریاست دیکھیں. ابھی آپ بھارتی ریاست کا اگر تجزیہ کریں تو وہاں بھی یہ جو کلاس سسٹم ہے اس قدر بدترین ہے کہ وہاں دلت کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے. وہاں لوگوں کو رائٹس اویلیبل نہیں ہیں, وہاں لوگوں کو جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں, تعلیم, صحت, یہ کھانے پینے کی, تو ان کو وہ صحت کچھ چیزیں میسر ہی نہیں, سہولیات میسر نہیں ہیں. اور آپ سن کے حیران ہوں گے جو یہ آج بھارت بڑا چلاتا چیختا کرتا ہے, اس میں کم از کم 70% لوگوں کو اپنے جسے کہتے ہیں اپنے گھر میں واش روم اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو پینے کا صاف پانی اویلیبل نہیں ہے. تو یہ بے وقوف ملک ہے. اس کو چاہیے کہ یہ کشمیری جو لوگ ہیں ان کی جو دل کی امنگ ہے اس کو پورا کریں. ٹھیک ہے, یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کو 12 قراردادیں سر, 12. بالکل. جب میں تو کبھی سوچتا ہوں کہ ہم سلامتی کونسل کی تو بڑا دیکھ رہے ہیں, بڑا خوش ہو رہے ہیں, کیا سلامتی کونسل کو کردار ادا کرے گی جو ہم چاہتے ہیں؟ دیکھیں سر, بات سیدھی سی ہے کہ اب یہ وہ مسئلہ, پہلے سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا, اب لوگ اتنی پہلے بات نہیں کرتے. اب تو میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر میں, جب دیکھ رہا تھا تو دنیا جہان کے لوگوں نے ٹویٹس کیے ہوئے تھے کہ بھارت جو ہے نا ایک دہشت گرد ملک ہے, بھارت کو اپنے رویے کے اوپر جو ہے ریویو کرنا چاہیے اور لوگوں کو آزادی دینی چاہیے. اور میں آپ کو بتا دوں, یہ جو آج ہم نے کئی جگہ نقشے دیکھے پورے بھارت کے, یہ تو اس آئین کی جو انہوں نے معطلی کیا 370 کی, انہوں نے اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھوک لیا ہے.
انہوں نے راستہ دکھایا. یہ ناگالینڈ بھی جائے گا, ٹھیک ہے, یہ تامل ناڈو بھی جائے گا. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یار ہم پہ اعتماد نہ کرنا. بالکل اگر ہم 70 سال کے 1948 میں نہرو جی نے جا کے اقوام متحدہ میں کہا تھا کہ جی ہم انہیں سوادھی وہ حق دیں گے, علاقے دیں گے, میری عوام کہیں گے وہ فیصلہ کریں گے. پھر اعلان لاہور ہوا, شملہ معاہدہ ہوا, یار وہ کہاں گے سارا. اچھا, یہ 370 کی بڑی اہم بات یہ تھی کہ اس وقت بھارت نے کشمیر کو اسٹیٹس یہ دیا تھا کہ نہ ہی کوئی باہر کا آدمی کشمیر میں آ کے رہائش اختیار کر سکتا تھا, نہ ہی کوئی کشمیر میں اپنا کاروبار کر سکتا تھا, اور نہ ہی کسی قسم کی آباد کاری کشمیری لوگوں کے علاوہ ہو سکتی تھی. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ابھی جو اس آئین کو معطل کر کے اکثریت اقلیت میں بدلنے کی ناکام کوشش کی, اوپن کر دیا, اوپن. ٹھیک ہے, اب جو بھی آئے وہ رہ لے یہاں کے. ابھی پچھلے میں نے جو ویڈیو دیکھی اس میں وہ جو کسی بھارتی ریاست کے کوئی وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, وہ میرے سے بڑی عمر کے ہیں, وہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جی اب ہم کشمیری بچیوں کو شادیاں کریں گے, وہ اپنی بہو بنائیں گے, ان کو جناب کے ساتھ شادیاں کریں گے. وہ بھائی کس خواب خیالوں میں ہو تم, تم کس خواب خیالوں میں ہو؟ شاید یہ بھارت کے وہ آخری دن ہیں جب بھارت نے بکرے بکرے ہونا ہے. بالکل ہے, یہ اب ایک فطری جدوجہد شروع ہوگی. بالکل ہے, اور یہ سیاست نہیں ہوگی. اب سیاست ہماری قیادت سیاست کر نہیں سکتی. اب تحریر کے معاملے میں اپنے سچا راستہ سچی اب تو یہ وہ موقع آ چکا ہے اگر مگر کی گنجائش نہیں. اب تو پاکستانی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ جو دفعہ ہونا ہے وہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مجھے میری والدہ بتایا کرتی تھی کہ جب 65 میں جنگ ہوئی تھی نا, تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں سے چھریاں اور وہ جس کہتے ہیں بیلچے لے کے بارڈر پہ پہنچ گئے سیالکوٹ کے. تو فوجیوں نے ان کو کہا کہ نہیں بھائی آپ لوگ جائیں, ہمیں جب کی ضرورت ہوگی بلا لیں گے. جنگ کا ایک سب سے بڑا مارکا ہوا تھا چونڈا میں, ٹینکوں کا پتہ ہے. جی بالکل, بہت بڑا مارکا تھا. وہ بڑے ٹینک تھے جی انڈیا کے پاس, اور ہمارے پاس اتنی زیادہ وہ نہیں تھی قوت. تو لوگوں نے کیا فیصلہ کیا پتہ ہے, بنے سینے سے بم باندھ, انہوں نے کہا جی دار ہے تکبیر, کیا بات, سینے سے بم باندھے اور لیٹ گئے. زبر, یہ شہادت کی وہ انتہا کی منظر ہے. کیا کہ لوگ اپنی ماں دھرتی کے لیے اپنی جانیں دیتے. وہ دیکھیں جی انڈیا کے تجزیہ کار کریں کہ آپ کس سے جنگ کرنا چاہ رہے ہیں بھائی, کس سے جنگ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس قوم سے کہ جو کہتے ہیں کہ ہماری مرنے کے بعد سے زندگی شروع ہوگی. او بھائی آپ لوگ پاگل ہیں, آپ لوگ اپنے آپ کو پھر سوچیں گے آپ نے کرنا کیا, ترجیحات اپنی پھر ٹھیک درست کر لیں. آپ جب تک لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیں گے, آپ یاد رکھیں کہ آپ مسلمانوں سے لڑ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ بات ہم نے 28 فروری کو مجھے بھی یاد آ رہا ہے, اس میں ان کا بڑا فکر تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ زندگی کے لیے لڑتے ہیں نا, وہ مرنے کے لیے لڑتے, وہ مرنے کے لیے موت کی زندگی کے لیے لڑتے ہیں. تو بڑا فرق ہے. آپ موت سے بچنے کے لیے اور وہ موت کو گلے لگانے کے لیے لڑتے. یہ سر بیسک فرق ہی یہی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ بعد از شہادت موت, جو ہماری بعد از شہادت جو زندگی ہے وہ بہت بڑی زندگی ہے. آج آپ کی جو ریلی تھی, ریلی کی قیادت کی ہمارے ڈپٹی کمشنر جناب ذیشان صاحب نے, میں نے انہیں بڑا موٹیویشنل اسپیکر پایا ہے. وہ گفتگو بڑی جانکار کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, میں وہ گفتگو بہت بڑی گریٹ. تو میں نے ان کا تھوڑا سا ایک کلپ ان کا میں آپ سے سنانا چاہتا ہوں. 1% بھی نہیں ہے, اور وہ شہر کے بچے پچھلے 70 سالوں سے انہوں نے ان کو ایسا ڈاکٹر کیا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے ان کا جو اصل چہرہ ہے وہ سامنے آ چکا. مظالم کی انتہا ہے, جیسے بشارت دعوت صاحب اور دوسرے ساتھیوں نے کہا, مظالم اور ظلم کی ایک لمبی داستان ہے. ایک گھر سے 3 4 جگہ سے ہو چکے ہیں. ایسی مائیں بھی ہیں جن کے تمام بیٹے شہید ہو چکے ہیں, لیکن آج بھی اس ماں سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کشمیر کا مستقبل کیا ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیر بنے گا پاکستان, یعنی سارے بچے دیتی ہیں. اچھا یہ سنت ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ کسی حضور فتح کے بعد آ رہے تھے, وہ پورا لشکر آ رہا تھا, تو ایک ماں جو ہے نا وہ نظر آئی. اس کے 3 4 بچے ہوں گے جو جہاز پہ گئے ہوئے تھے, اور سب شہید ہو گئے. واہ واہ. تو ماں نے ملا ایک آدمی,
उसने कहा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है ना? उसने कहा तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। हजूर ठीक है? सुभान अल्लाह। दूसरे से भी तीसरे हजूर ठीक है? सुभान। यानी हम तो अपने बच्चों को हाथों पे लिए फिरते तैयार करते हैं, याद आओ भाई, क्या बात है, आओ ले लो। 5 अगस्त को मुझे आपकी तकरीर नहीं भूलती, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने जाके वालिद साहब पर अपनी बेगम को बताया, मैंने कहा कि वो आज बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की, थोड़ा सा चूहा भी सही लेकिन बात बड़ी प्यारी। उन्होंने कही कि मेरा बेटा आर्मी में बड़े महाज पर करता है, मैं तो दुआ करता हूँ कि मुझे अल्लाह वो इसमें दो राय नहीं है, यकीन करें। बिल्कुल। देखें मुझसे खुश नसीब बाप और ज्यादा कौन होगा यार? क्या बात, क्या मरना नहीं है, मौत तो है, मौत बच्चों ने भी मरना है, सबने मरना है। बेशक। अच्छा अगर मेरा फखर क्या बात ये बन जाए क्या मैं एक शहीद बाप का बेटा हूँ, क्या या शहीद बेटे का बाप हूँ, क्या बात, क्या बात, क्या बेशक इसमें कोई शक यार। इस धरती ने हमें शांत दी है यार। बिल्कुल, ये धरती हमारी माँ धरती है, मेरी माँ के बाद तो यही धरती है। बेशक बेशक। और इसी धरती ने मुझे कबूल कर रहा है, मैंने जाना भी। और इस धरती को मैं पूरियों के भाव नहीं बेच सकता ना कभी। मैं जितना भी मेरे अंदर जो कुछ भी हो, इतना तो गिरा हुआ नहीं हूँ मैं अपनी माँ धरती के लिए तो कुर्बानी दे सकता हूँ। और मैं नहीं क्योंकि सभी दे सकते। मैं जब भी सुनता ना एक पुत्र हटाते नहीं बिकते तो लब दिखते बाजार कोड़े, किस कदर खूबसूरत उसमें पैगाम है कि भाई ये वो धरती है जिसकी माएं अपने बच्चों को अगर पैदा करती है, परवान चढ़ाती है, तो इस धरती माँ के लिए चढ़ाती है। अच्छा हमारे गुलकार हैं कि एक मुझे नहीं पता उन्होंने बहुत से नगमे गाए होंगे, लेकिन एक नगमा गाया उन्होंने वतन का और वो हिट हो जबरदस्त। और वो यानी सारे बगल की बात करेंगे। अच्छा वो आंखों का तारा बन गया। बात है। और मुझे अमूमन मैं तनाई में उनका वो जो था गाना सुन के ना, जब मेरा बच्चा गया हो अपनी ड्यूटी पे और बेटा मुझे याद आ रहा हो तो मैं उसका वो तराना सुन के ना अपने आप को तसल्ली दे। क्या बात है, तो आइए यहाँ भी जरूर सुने।
کیا یہ بغیر صاحب نے کمال کر دیا. میں نے پہلا ان کا یہ ترانہ سنا اور اس ترانے میں کمال کر اس میں اتنا جذبہ ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں. جب پاکستان زندہ باد کہتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہماری روح سے نا وہ جو نا نعرہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ویسے اور اگر بات یہ کہ پاکستانیت کا جذبہ جو ہے نا اگر ہماری قوم میں ہے موجود ہے، اس کو صرف آگے لانے کی، اس کو بڑھانے کی بات ہے، اس کے اظہار کی ضرورت ہے. اچھا میں آپ سے بڑی ابھی اس پروگرام کی ڈلیوری لیتے ہوئے کہ ہم جہاں بات کر رہے ہیں یوم سیاہ کے حوالے سے، اب یہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ ہم ایک رات کو بہت بڑا پروگرام رکھتے جس میں یوتھ آتی. اصل میں نہیں، ابھی تھوڑا سا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی اچھی بات ہے، ذمہ داری ہے، لیکن ہماری سول سوسائٹی جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. بالکل. پہلے ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب ہماری سول آرگنائزیشنیں، سول تنظیمیں، انجمن تاجران، انجمن شہریان، سیاسی تنظیمیں، وہ یہ فنکشن کیا کرتے جی اچھا. اور ہمارے یہاں جو نوجوان یوتھ ہیں ان کی آرگنائزیشنیں وہ یہ پروگرام کیا کرتے ہیں. بالکل ایسے. اب وہ پروگرام ذمہ داری لے لی ہے ایڈمنسٹریشن. بالکل صحیح. پہلے ریڈیو میں ایڈمنسٹریشن نہیں آیا کرتی. صحیح بات ہے، بالکل ڈی سی اور ایس پی نہیں آیا کرتے. یہاں لوگ ابھی وہ سارے آگے آ گئے تو لوگ سارے جو ہے نا وہ خاموش ہو گئے. باقی تنظیمیں ہونا ہی چاہیے کہ ہماری سول سوسائٹی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، وہ اپنے پروگرام کرے. یعنی جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ عید میلاد النبی پہ پروگرام ہو جاتا ہے، بڑا شاندار، بہت شاندار نکلتا ہے. اچھا اب یوم آزادی پہ جو جلوس نکلا کرتے تھے وہ بند ہو گئے. یار انتظامیہ والے نہیں کرنا بھائی، انتظامیہ والے تو کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے نا، آپ بھی آگے بڑھیں. کیونکہ میں سول سوسائٹی سے میرا آپ کو میرا خود بھی تعلق ہے، آپ خود بھی سول سوسائٹی کا حصہ ہے، میڈیا کا حصہ ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں یہاں بہت ضروری ہے جو یہاں کہنا کہ دیکھیں سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیا ہے کہ آپ دنیا سے کنیکٹڈ ہیں. صحیح. آج بڑی خوبصورت بات ڈی سی صاحب کی تقریر میں تھی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کچھ اور نہ کچھ بھی نہ کریں، آپ صرف یہ کریں کہ آپ آج بلیک ڈے کی تصویریں اپنے آپ ڈی پیز پہ لگا لیں اور فیس بک پہ لگا لیں تو دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ میں احتجاج کر رہا ہوں. فیس بک پہ جہاد سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. کام ہو جائے گا. ابھی آج صبح مجھے دوست ملا، میں نے کہا جی چل رہے ہیں ریلی پہ، میں نے ناطقہ بند کر دیا. صحیح بات. ہمیں اپنی طور پر آگے بڑھنا. بے شک. اچھا سر، آج لگی لکھی بغیر آج کی ریلی میں مجھے جس بندے کی تقریر میں بڑا مجھے اچھا لگا اور جس کے خیالات مجھے بڑے اچھے لگے، جس پہ تالیاں بہت زیادہ ہوئی. دیکھیں ایک پولیٹیکل ورکر میں اور ایک جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کی گفتگو میں بڑا فرق ہوتا ہے. بالکل. ذمہ دار لوگوں کی لیمٹس ہوتی ہیں، وہ اپنی لیمٹ سے باہر نکل کے بات نہیں کر سکتے. ایک پولیٹیکل ورکر ہے جو سماجی کارکن ہے جو سیاسی سوچ رکھتا ہے وہ عوام کی صحیح ترجمانی کرتا ہے. بالکل. تو آج کی ریلی کا جو میں سمجھتا ہوں، حالانکہ میرا بہت عرصہ ہو گیا بشار نواز صاحب سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے. اچھا میری اپنی عادت ہے کہ جو اقتدار کے ایوان بن جاتے ہیں تو پھر میں وہاں جانا کم کرتا ہوں. اچھا صحیح. ایک بڑی ہے کہ وہ تھکے ہوئے تھے اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب وہ اٹھے تو کمال انہوں نے کر دیا. تو میں ان کا کلپ سنا رہا ہوں آپ کو، اور یہ اس کے بعد پھر ہم اجازت دیں گے دوستوں سے، کیونکہ ٹائم دینا ہو گیا ہے. تو سنیں جی بشار الدہا صاحب. بسم اللہ توکلت علی اللہ الواحد القہار نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم آمين حسبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. آج کا دن جو بلیک ڈے کے حوالے سے آج پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری امت مسلمان پوری دنیا میں سراپا احتجاج بھری ہوئی ہے. آج کا یہ دن کشمیری بھائیوں کے لیے انتہائی دن ہے کیونکہ کل ہم نے جشن آزادی کے سلسلہ میں پورے ملک میں آزادی جشن منایا ہے. یہ آزادی جشن ایسے ہی نہیں منا لیا. اس جشن کو منانے کے لیے ہمارے آبائی اجداد نے لاکھوں کی تعداد میں ماں نے اپنی عقل اڑائی ہے, بہنوں نے اپنے بھائی بنائے ہیں اور بھائیوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی بہنوں کی قدر سے لوٹتی دیکھی ہے. خون کی ندیاں رہی ہے تب یاد کریے جشن آزادی ہمیں مبارک ہوا ہے. لیکن کشمیر کے لوگوں کو یہ دن میسر نہ آ سکا. 72 سال سے لے کر آج تک 72 سال میں ماں نے اپنے لگتے جگر گوائے, بھائیوں نے کہا کہ اپنی بہنوں کی عزم سے لٹائی, بہنوں نے اپنی اٹھائے. لیکن افسوس کہ آج تک وہ لوگ آزادی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں, لیکن پوری دنیا میں کسی نے یہ آواز یہ نہیں سنی کہ آزادی کشمیر کی جو آواز ہے یہ آواز کشمیر کے ہر فرد کی آواز ہے. وہاں آپ نے دیکھا ہے مائیں آپ کو بہنیں ہم کو سب کو یہ سزا دے رہی ہے کوئی مسلمان ہے کوئی ہمارے بھائی جو ہماری آواز بن کر ہماری آواز بن کر دنیا میں پکارے. تو دوستو آپ نے دیکھا ہے, آپ نے تو یہ صرف بچے لہرایا ہے, آپ ٹیویوں میں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ کشمیری پاکستان کا برتن لہراتے, جب کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں تو انڈیا کے کتی بھوت ان کے سینے میں کوئی بات ہے. میں اپنے نوجوان بیٹے کی نہیں دیکھا گا تو کشمیر بنے گا پاکستان کی نعرے لگاتے ہیں. لیکن ہم سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ جھنڈا اٹھا دیا ہے تو ہم نے کیا اپنا حق ادا کر دیا ہے. اور ہمارے اپنے نوجوان بھائیوں کی باتوں میں پاکستان زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگاتی ہے. لیکن وہ آواز جو ہم کو بننی چاہیے تھی, جو کشمیر حکومت کو بننا چاہیے تھا, لیکن وہ آواز بن کر دنیا تک آزادی کشمیر کی آواز نہ پہنچا سکے. میرے قائد عمران خان نے کل سبھی بات کی 20,000 کشمیر بننے کا جو نعرہ لگایا ہے وہ پوری دنیا میں رہا ہے. اور ہم نے وزیر اعظم کی تقریر کرتے ہوئے ہر کشمیری کا تحریر بننا ہے کہ پیار ہے. آپ کس طرح آپ تحریر بن سکتے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا میں اگر آپ انڈیا کے ظلم و ستم کی راستہ میں آج کی آواز اگر آپ نے ایک موبائل کا بٹن جہاں آپ اپنی فوٹو چلاتے ہیں اگر ہر شخص جب 20 کروڑ ایک ویڈیو بھیجے تو پوری دنیا کی چیزیں نکل جائیں گی اور ہم اپنا تصویر ہونے کا حق ادا کر دیں گے. کیا وعدہ کرتے ہیں کہ ہر شخص جو چلا سکتا ہے وہ نہیں چلا سکتا, وہ اپنے بیٹے کو کہے گا, اپنی بیٹی کو کہے گا, اپنی موازی کو کہے گا, اپنی بیگم کو کہے گا کہ یہ تصویر سینڈ کرو اور پوری دنیا کو بتا دو کہ خاص کی فوج سالت ہے, طاقت ہے, دہشت گرد ہے, کہ ظلم و ستم کی داستان لکھ رہا ہے, کہ دوسری کا بڑا بنا دیا ہے. اس انڈیا مودی سرکار نے یہ آواز ہم نے پوری دنیا میں پہنچائی ہے. اور آج ہم نے احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ کشمیری مسلمان ہے اور یہ ملک پاکستان کس نے کس نے پاکستان کو مطلب کیا میں ہو گئے
سینے پہ گولی کھا کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے تو آدمی کو لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اپنے والے کا نعرہ لگانا ہے، آپ کو کوئی تھوڑی نہیں بات ہے۔ پاکستان کا کیا پاکستان کا کیا پاکستان کا کیا کشمیر کشمیر یہ تھے جناب جناب بشارت دوا بڑی کمال بہت بڑی سیدھے سادے لفظوں میں ہیٹ کیا لوگوں کو، لوگوں کے اندر بہت ایک جذبہ پیدا کیا۔ اصل میں نا دیکھیں لوگوں کے اندر جذبات موجود ہیں، لوگوں کے اندر احساسات موجود ہیں، لوگوں کے اندر دکھ موجود ہے، لوگوں کے اندر درد موجود ہے، صرف دستک دینی کی ضرورت ہے۔ بالکل بالکل ایسے دستک دی جائے تو یہ پاکستانی قوم بھارت کے مقابلے میں تو سیسا پلائی ہوئی تھی۔ جی بالکل ہے انشاءاللہ۔ ایک ایسا یہ جو ہے نا ایک پوائنٹ ہے، ایک ایسا نقطہ ہے جس پہ کسی کو کسی سے اختلاف نہیں۔ یاد ہوگا آپ کو زمانے میں ایک زمانے میں کیا ہوتا کہ وہی ہیٹ انڈیا لکھا دیواروں پہ لکھا جایا کرتا تھا، ہر بچہ جو ہے نا جی وہ اٹھائے پھرتا تھا چاک اور وہ لکھتے چاہیے پوری دیواریں بھر دیتی ہم نے کہ پاکستان انڈیا سے پیغام دیا تھا۔ بالکل اصل میں بات یہ کہ ہمیں اپنے ہم 72 سال سے ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا دشمن کون ہے، لیکن شاید ہم نے اپنے دشمن کو دشمن مانا نہیں اور نہ اسے کہا نہ اسے باور کرایا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ سارے لوگ، سارے ریاستی ادارے، ہمارے احساس ادارے، ہماری پولیٹیکل جماعتیں، ہماری سیاسی جماعتیں، بلاول صاحب بھی آپ مقبوضہ کے پھر پہنچے ہوئے ہیں، نواز شریف شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، وزیر اعظم عمران خان نے بڑی بات کی کہ جناب اگر اینٹ مارو گے تو پتھر سو گے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اب وہ دور ختم ہو گیا کہ اب ہم ایک گال پھر مارو گے تو دوسرا گال پیش کریں گے، یہ نہیں ہوگا۔ آپ وہ ملے گا جو تم چاہو گے، جو تمہارا عمل ہوگا اس کا رد عمل ہے۔ اچھا آپ بھی کہتے تھے جب وہ 28 کو جو ہم نے جواب دیا تھا انڈیا کو ریلیکس کا، تو آپ نے دیکھا کس قدر محبت اور جنون موجود تھا لوگوں میں۔ ہماری قوم میں نہ محبت کی کمی ہے نہ جذبے کی کمی ہے۔ سب سے بڑی بات آپ وہی بات ہے کہ اللہ کرے ہماری ایسی لیڈرشپ سامنے آئے اور ہماری لیڈرشپ کو یہ احساس ہو کہ یار سب کچھ کر لیں، سب کچھ کر لیں، چھوڑیں وہ معاملہ تو رہ جائیں، کس نے کیا کھایا کھایا وہ ملک ہے تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یار اس ملک کے لیے سوچو۔ بالکل سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ملک، اس کی ترجیحات، شہر کے پاکستان بھائی جان ملیرام نے کہا تھا تمہاری شہر یار تو بات ہوئی ہے نا، شہر کو چھری پھرتی ہے تو جانور کیا کرتا ہے؟ ٹانگیں چلاتا ہے۔ ہم کیوں نہیں ٹانگیں چلا رہے ہیں؟ ہمیں ٹانگیں چلانی چاہیے، ہمیں زبان چلانی چاہیے، انشاءاللہ ہاتھ چلانا چاہیے۔ شاید آپ کی آواز بڑی پیاری ہے، آپ ہو اور میری نغمہ سنیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سر آخر میں تھوڑا سا اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے۔ بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے۔ تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں۔ وطن کی ہواؤں کو سلام کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ نے کے بعد اللہ نے